بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھید، اسرار سے بھرا ایک حیرت انگیز ناول۔ سبیتا کے دوسری جانب کودتے ہی کامران تیزی سے آگے بڑھ کر کھڑکی کے قریب آیا، لیکن حیرانی کی بات یہ تھی کہ کھڑکی کے دوسری طرف ان کا نام و نشان نہیں تھا۔ وہ جیسے فضا میں تحلیل ہو گئے تھے، پاتال کی گہرائیوں میں گھس گئے تھے، مگر بڑے ہی پراسرار کردار تھے۔ کامران نے کھڑکی بند کر دی اور اس کے بعد واپس اپنے بستر پر لیٹ گیا اور بستر پر لیٹ کر سوچوں میں ڈوب گیا۔ کیا ہو گیا تھا ان لوگوں کو؟ کرشک اور سبیتا یہیں اس حویلی میں موجود ہیں۔ اس کو کہتے ہیں کہ بغل میں لڑکا اور شہر میں ڈھنڈورا۔ سارے لوگ انہیں نہ جانے کہاں کہاں تلاش کرتے پھر رہے ہیں، لیکن انہوں نے چالاکی سے کام لیا۔ اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ وہ دونوں مقامی زبان بڑی خوش اسلوبی سے بول سکتے ہیں۔ مگر میں کیا بن گیا؟ کیا کیا بکواس کر رہے تھے وہ پاتال، پرکھنی، دھرم دھنی اور پتہ نہیں کیا کیا۔ کون پاتال پرکھنا میں میرا انتظار کر رہا ہے؟ کون ہے وہ ستی جو میرا راستہ تک رہی ہے؟ پتہ نہیں کس طرح کے چکر پڑ گئے ہیں، لیکن ہے دلچسپ، اور اب اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا جا سکتا تھا کہ ان کی کہانی کو پوشیدہ ہی رکھا جائے۔ کرنل گلنواز کو بھی اس بارے میں بتانا مناسب نہیں ہے جب تک کہ وہ خود ان تمام کرداروں کی وضاحت نہیں ہو جاتی۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد کامران کسی حد تک مطمئن ہو گیا۔ دوسرے دن صبح کو وہ چہل قدمی کے لیے کوٹھی کے وسیع و عریض باغ سے نکل آیا۔ وہ دونوں بھی ذہن میں تھے اور دوسرے بہت سے خیالات ذہن میں گردش کر رہے تھے۔ اچانک ہی اسے امینہ سلفا نظر آئی، جو جاگنگ سوٹ میں ملبوس جاگنگ کر رہی تھی۔ کامران نے اسے دیکھ کر واپس پلٹنا چاہا، لیکن امینہ سلفا کی آواز ابھری، ہے سنو، ادھر آؤ، ہے۔ کامران کو رکنا پڑا اور پھر وہ مؤدب انداز میں آگے بڑھ کر اس کے قریب پہنچ گیا۔ امینہ سلفا جسمانی طور پر قیامت تھی، چہرہ بھی حسین تھا، لیکن ایک ایسی کرختگی لیے ہوئے تھا جسے مناسب الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال اس وقت بھی اسے ایک مخصوص انداز میں بال باندھے ہوئے تھے اور بہت پرکشش نظر آ رہی تھی۔ کامران اس کے قریب پہنچا تو وہ مسکرا کر بولی، ڈرتے ہو مجھ سے؟ جی، کامران بولا۔ میں نے کہا، ڈرتے ہو مجھ سے؟ نہیں۔ تو بھاگ کیوں رہے تھے؟ بھاگ نہیں رہا تھا۔ پھر کیا کر رہے تھے؟ واپس جا رہا تھا، کامران بولا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ یہاں جاگنگ کر رہی تھی۔ یہ کوئی بری بات ہے؟ امینہ سلفا بولی۔ بالکل نہیں۔ آؤ ادھر بیٹھتے ہیں، آؤ، اس نے دوبارہ کہا، اور کامران اس کے ساتھ چل پڑا۔ تھوڑے فاصلے پر ایک سنگ مرمر کی بینچ پڑی ہوئی تھی، وہ اس پر بیٹھ گئی اور بولی، بیٹھو۔ شکریہ، کامران بیٹھ گیا۔ تم عجیب سے انسان نہیں ہو؟ نہیں، میں نے محسوس کیا ہے کہ تم مجھے نہیں دیکھتے، امینہ سلفا نے کہا۔ کیا مجھے دیکھنا چاہیے؟ کامران نے سوال کیا۔ ہاں، میرے خیال میں دیکھنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں بدصورت نہیں ہوں۔ اگر کوئی بدصورت نہ ہو تو اسے دیکھتے رہنا چاہیے، کامران بولا۔ یقیناً یہ اس کے حسن کو خراج تحسین ہوتا ہے، اور یہ خراج تحسین وہ ادا کرتے ہیں جن کا ان سے تعلق ہوتا ہے، اور خاص طور سے علی سفیان جن کا تعلق مصر سے ہے، تن و توش میں مضبوط ہے، جبکہ میں ان کے ایک ہاتھ کو برداشت کرنے کی سکت بھی نہیں رکھ سکتا۔ امینہ سلفا کہکا مار کر ہنس پڑی اور بولی، دیکھو نا، اسے کہتے ہیں کہ جب تک کسی چیز کو چھو کر نہ دیکھو اس کی اصلیت پتہ نہیں چلتی۔ میں نے تمہیں چھوا تو تم کھل رہے ہو، ویسے میں نے کئی بار سوچا کہ تم سے دوستی ہو جائے۔ کرو گے مجھ سے دوستی؟ اس سلسلے میں علی سفیان سے اجازت لینا پڑے گی، کامران نے کہا۔ اوہ نہیں، میں اپنی مرضی کی مالک ہوں، جو دل چاہے کر سکتی ہوں۔ پھر علی سفیان، وہ میرا مالک نہیں ہے، شوہر ہے، وہ مجھے بھلا میری مرضی کے خلاف کیسے روک سکتا ہے؟ مجھے تو پہلی نگاہ میں ہی تم اچھے لگے تھے۔ شکریہ، کامران بولا۔ مجھ سے ملتے رہا کرو۔ جی، آپ جب مجھے حکم دیں گی میں آپ کے پاس حاضر ہو جاؤں گا، کامران نے کہا۔ اتنی نیاز بندی مجھے اچھی نہیں لگتی۔ حکم دوں گی، حاضر ہو جاؤ گے۔ میں تم سے دوستی کرنا چاہتی ہوں، اور دوستوں میں یہ تکلفات نہیں چلتے، سمجھے؟ امینہ سلفا نے کہا۔ اوکے، جاؤں؟ کامران نے کہا۔ بھاگنا چاہتے ہو تو بھاگ جاؤ، مگر سنو، میں تمہیں بہت جلد دوبارہ ملوں گی۔ کامران خاموشی سے اپنی جگہ سے اٹھا اور تیز قدموں سے چلتا ہوا وہاں سے باہر نکل آیا۔ دل میں سوچ رہا تھا کہ یہ ان خوفناک خاتون کو کیا سوچی ہے، یہ تو بڑی بھیانک قسم کی شخصیت ہے۔ یہ کوئی ایسا خاص مسئلہ نہیں تھا، علی سفیان ویسے بھی ایک بے تکلف سا آدمی تھا، لیکن ذرا احتیاط کرنا پڑے گی۔ امینہ سلفا کی ضرورت سے زیادہ بڑی آنکھوں میں جو کچھ نظر آ رہا تھا وہ اچھا نہیں تھا، اور پھر دیار غیر کی
یہ بے باک خواتین واقعی اپنی مرضی کی مالک ہوتی ہیں۔ یہاں سے فرصت ملی تو گھوم کر واپس پلٹا اور ثانیہ نظر آ گئی۔ عجیب سی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ ٹھٹک کر کھڑا ہو گیا تو ثانیہ نے اسے انگلی کے اشارے سے بلایا اور وہ اس کے قریب پہنچ گیا۔ میں نے اپنے بیڈ روم سے بائیں باغ کا منظر دیکھا تھا جب آپ امینہ سلفا کے ساتھ بینچ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ جی بس ایسے ہی چہل قدمی کرنے نکل آیا تھا۔ انہوں نے مجھے دیکھ لیا اور اشارے سے بلایا، پھر باتیں کرنے لگی۔ نہ جانے کیوں کامران کے انداز میں ایک مجرمانہ سی کیفیت پیدا ہو گئی۔ نہیں، میں تو ایسے ہی سوال کر لیا تھا، پتہ نہیں یہ لوگ کب یہاں سے جائیں گے۔ ہماری تو ان سے ذرا بھی بے تکلفی نہیں ہو سکی۔ وہ دونوں خواتین اس طرح کی ہیں ہی نہیں۔ حالانکہ پاپا کہتے ہیں کہ ہم ان کی پذیرائی کریں، مگر دیکھیے نا کامران کہ جو لوگ بلا وجہ اپنے آپ کو دوسروں سے برتر سمجھیں ان سے دوستی کیسے کی جا سکتی ہے؟ ویسے آپ ان کے چکر میں بری طرح گھر گئے ہیں۔ آپ اچھے خاصے آدمی ہیں۔ اس وقت شاہ نواز بھائی بھی کہہ رہے تھے کہ کامران پر کچھ ضرورت سے زیادہ بوجھ ڈال دیا گیا ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ ایک بات پوچھوں؟ ثانیہ بولی۔ ضرور پوچھیے۔ یہ امینہ سلفا آپ کو عجیب نہیں لگی؟ ثانیہ نے کہا۔ لگتی ہے، کامران بولا۔ ہوشیار رہیں، اس طرح کے لوگ اچھے نہیں ہوتے، ثانیہ بولی۔ جی، پتہ نہیں ثانیہ کیا کہنا چاہتی تھی۔ کچھ دبا دبا سا انداز تھا اس کا۔ کامران کی سمجھ میں کوئی بات نہیں آئی تھی۔ تھوڑی دیر تک ثانیہ سے باتیں کرتا رہا۔ اس نے اپنی آرام گاہ میں ہی واپس پلٹ جانا زیادہ مناسب سمجھا۔ صبح ہی سے سارے کام غلط ہو رہے تھے۔ ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ کرنل گل نواز نے اسے ٹیلی فون کیا۔ کہیں جا تو نہیں رہے؟ نہیں، آ رہا ہوں تمہارے پاس، کرنل بولا۔ جی میں حاضر ہو جاؤں؟ نہیں، میرا انتظار کرو، اور ہاں رمضان بابا سے کہو کہ ناشتہ تیار کر لیں، میں تمہارے ساتھ ناشتہ کروں گا، کرنل گل نواز نے کہا۔ جی بہت بہتر، کامران نے کہا اور دوسری طرف سے فون بند ہونے کے بعد خود بھی ریسیور رکھ دیا۔ پھر وہ جلدی سے آگے بڑھ کر رمضان بابا کے کمرے میں پہنچ گیا۔ بابا صاحب، کرنل صاحب ادھر ہی آ رہے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ آپ ان کے لیے بھی ناشتہ تیار کر لیں، وہ یہی ناشتہ کریں گے۔ جی ابھی کر لیتا ہوں، رمضان بابا نے کہا اور کچن کی طرف چل پڑے۔ کچھ ہی دیر کے بعد کرنل گل نواز کامران کے پاس پہنچ گیا۔ کامران نے انہیں مؤدبانہ انداز میں سلام کیا۔ آؤ بیٹھو، بہت سی باتیں کرنی ہیں تم سے، کرنل گل نواز بولا۔ جی، کامران نے کہا۔ پہلی بات تو وہی، ان دونوں کا کوئی نشان تو نہیں ملا؟ کامران کے ذہن میں ایک لہر سی آ کر گزر گئی اور بے اختیار اس کے منہ سے نکلا، نہیں، لیکن اسے یہ بھرپور احساس ہوا تھا کہ نہیں کا یہ لفظ کہنے میں اس کی اپنی قوت ارادی کا دخل نہیں تھا، بلکہ یوں لگا تھا جیسے کوئی ذہنی دباؤ اس کی زبان کو متحرک کرنے کا باعث بنا ہو اور اس کے منہ سے لفظ نہیں نکل گیا ہو۔ اس بات پر وہ خود بھی حیران تھا، لیکن اس کے بعد بھی کرنل گل نواز کو وہ نہیں بتا سکا کہ رات کو گرشک اور سبیتا آئے تھے اور انہوں نے ایک نئی کہانی کی داغ بیل ڈال دی تھی۔ کرنل چند لمحات تک خاموشی سے کچھ سوچتا رہا، پھر بولا، میرے خیال میں اب انہیں تلاش کرنے کی کوشش غیر ضروری ہے، کیونکہ ہم نے کسی کو یہ نہیں بتایا کہ کچھ وقت قبل وہ ہمارے پاس موجود تھے۔ ویڈیو فلم کا معاملہ بھی دوسری صورت میں حل ہو گیا، یعنی کہ انہوں نے فوری طور پر اس ویڈیو فلم کی کاپی منگوا دی اور یہاں اسے دیکھا گیا ہے۔ لیکن اب اس بات پر تو کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ گرشک اور سبیتا ہماری اس دنیا سے نہ تو اس قدر غیر متعلق تھے اور نہ ہی وہ ہمارے معمولات سے غافل۔ اس بات کے امکانات بھی ہو سکتے ہیں کامران کہ وہ علی سفیان اور قزل ثنائی سے واقف تھے، ورنہ ان کے محتاط ہو کر اس جگہ تک پہنچ جانے کی کیا ضرورت تھی؟ مجھ پر تو واقعی حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹنے لگتے ہیں جب میں ان واقعات پر غور کرتا ہوں۔ اب تم خود سوچو، میں تو ایک محاذ پر کام کر رہا تھا اور میرے سپرد کچھ اور ذمہ داریاں تھیں۔ انہیں فرائض کی ادائیگی کے دوران مجھے یہ دونوں ملے اور میں صرف ازراہ ہمدردی انہیں یہاں پر لے آیا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ کوئی ایسا لمحہ بھی آ سکتا ہے جب یہ براہ راست میرے معاملات سے متعلق ہو جائیں گے۔ ویسے اگر اب ہمیں مل بھی گئے تو پھر ہماری ساری یہ مہم بدگمانی کا شکار ہو جائے گی۔ میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ شاید ویڈیو فلم کی گمشدگی میں یہ لوگ ہم پر شبہ کریں گے، کیونکہ یہاں ہمارے پاس بھرپور وسائل ہیں اور ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن بیچارے اچھے لوگ ہیں، انہوں نے کوئی ایسا خیال ظاہر نہیں کیا۔ میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ اب ہمیں ان کی تلاش ترک کر دینی چاہیے، کرنل گل نواز نے کہا۔ جی، کامران نے جواب دیا۔ اب میں تمہیں دوسرا مسئلہ بتاتا ہوں۔ رانا چندر سنگھ کے پاس میں تمہیں ہی بھیج رہا ہوں۔ رانا چندر سنگھ سلطان گڑھی میں ہوتا ہے، اس کی کہانی تو طویل ہے۔ وہاں ہو سکتا ہے کہ تمہیں کنور گیا نیشور ملے۔ کنور گیا نیشور کے بارے میں تمہیں کچھ بتانا نہیں چاہتا، وہاں جا کر خود ہی پتہ چل جائے گا۔ سلطان گڑھی کے لیے میں انتظام کر دوں گا، بس تمہیں کچھ ایسے معاملات پر رانا چندر سنگھ سے بات کرنی ہے جن کی تفصیل میں تمہیں 1 گھنٹے کے بعد فراہم کر دوں گا۔ کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ کرنل گل نواز نے کہا۔ نہیں،
مرزا کا حال سناؤ۔ ٹھیک ہے، مجھے اپنا ساتھی بنا رہے ہیں۔ ویسے آپ نے ان کی بیٹی کو بھی ساتھ جانے کی اجازت دے دی ہے انکل؟ اصل میں تم میرا موقف بھی سمجھنے کی کوشش کرو۔ مرزا ایک خطرناک آدمی ہے اور مجھے میرے پیچھے نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ ایسے آدمی کا ساتھ رکھنا اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ… مجھے اعتراض نہیں ہے، میں تو بس ایسے ہی ایک سوال کر رہا تھا۔ چونکہ وہ مجھ سے اس کا تذکرہ کر رہے تھے، میں نے سوچا ممکن ہے یہ بات آپ کے علم میں نہ ہو، یا پھر انہوں نے فوراً آپ کو اس بارے میں نہ بتایا ہو۔ نہیں، یہ بات میرے علم میں ہے، اور چونکہ دو اور عورتیں ہمارے ساتھ ہیں اور ہو سکتا ہے کہ مزید کچھ اور ہو جائے، ٹیم تو بنانی ہی ہے۔ اس طرح ہم لوگ ساتھ چلیں گے، کوئی حرج نہیں ہے، کرنل گل نواز نے کہا۔ ٹھیک ہے، جیسا آپ پسند کریں، مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے، کامران بولا۔ تو مجھے کب جانا ہے؟ میرے خیال میں آج ہی چلے جاؤ۔ ڈرائیور تمہیں سلطان گڑھی لے جائے گا، وہ رانا چندر سنگھ کی حویلی کے بارے میں بھی اچھی طرح جانتا ہے، تمہیں کوئی دقت نہیں ہوگی، کرنل گل نواز نے کہا۔ یہ بہت اچھی بات ہے، کامران نے جواب دیا۔ اتنی دیر میں رمضان بابا نے باہر سے جھانک کر پوچھا، ناشتہ تیار ہے صاحب جی، لے آؤں؟ ہاں رمضان بابا، بات یہ ہے کہ اندر کچھ بھی کھا پی لیا جائے، آپ کے ہاتھ کی بنائی ہوئی چیزوں کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے، کرنل گل نواز بولے۔ ٹھیک ہے، میں بھی لے کر آتا ہوں۔ رمضان بابا نے ناشتہ لگا دیا۔ کرنل گل نواز نے مجبور کر کے کامران کو بھی اپنے ساتھ ناشتہ کروایا اور پھر بولا، اگر کوئی اور بات تمہارے ذہن میں ہو تو مجھ سے پوچھ سکتے ہو، آپ اطمینان رکھیں، کامران بولا۔ کرنل کے جانے کے بعد کامران گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ ناشتہ کر چکا تھا، ایک اور پیالی چائے کی لی اور اس کے بعد اٹھ کر لباس تبدیل کرنے چلا گیا۔ ذہن میں بہت سے خیالات گردش کر رہے تھے۔ دروازے سے باہر نکلا ہی تھا کہ عروسہ کی کار پورچ میں رکتی ہوئی نظر آئی۔ کامران دوڑ کر مہندی کی بار کی طرف جھک گیا۔ عروسہ اسی کی طرف آ رہی تھی۔ ویسے بھی عروسہ کے یہاں کی لڑکیوں سے بہت زیادہ تعلقات نہیں تھے، ملتے جلتے سب تھے بظاہر، گلا ملا انداز بھی تھا، لیکن صاف ظاہر تھا کہ نہ فرخندہ اور ثانیہ اسے پسند کرتی ہیں اور نہ ہی عروسہ ان میں سے بہت زیادہ گھسنے کی کوشش کرتی ہے۔ شاہنواز بیچارہ تو ویسے ہی مرجانے مرنج تھا۔ عروسہ دروازہ کھول کر اندر چلی گئی اور کامران نے لینڈ کروزر کی طرف دوڑ لگا دی۔ ڈرائیور لینڈ کروزر کی سیٹ پر موجود تھا۔ کامران نے برابر والی سیٹ کا دروازہ کھولا اور بولا، جلدی سے نکل چلو۔ جی صاحب، ڈرائیور نے جواب دیا۔ کامران سائیڈ مرر میں پیچھے کا منظر دیکھ رہا تھا۔ وہ اس وقت تک سہمی ہوئی نگاہوں سے پیچھے دیکھتا رہا جب تک کہ لینڈ کروزر گیٹ سے باہر نہ نکل گئی، لیکن گیٹ سے باہر نکلتے نکلتے اس نے عروسہ کی جھلک دیکھی تھی جو تقریباً دوڑتی ہوئی باہر آئی تھی۔ یہ مرحلہ طے ہو گیا، لینڈ کروزر نے سڑک پر دوڑنے لگی۔ کچھ دیر بعد لینڈ کروزر شہر سے باہر جانے والی سڑک پر نکل آئی۔ بلند و بالا عمارتوں کو پیچھے چھوڑتی ہوئی آگے بڑھتی رہی اور اب دونوں سمت کھیت اور باغات نظر آ رہے تھے۔ قرب و جوار میں ایک پراسرار سی خاموشی پھیلی ہوئی تھی اور ایک عجیب سا احساس کامران کے دل پر تھا۔ سفر طے ہوتا رہا اور تقریباً پونے گھنٹے کے مسلسل اور تیز رفتار سفر کے بعد وہ ایک آبادی میں داخل ہوئے۔ سلطان گڑھ کے بارے میں کامران کو کچھ معلومات حاصل نہ تھی۔ لینڈ کروزر یہاں رکی نہیں تو کامران نے پوچھا، یہ کون سی جگہ ہے؟ بستی ہے صاحب، قصبہ ہدایت پور، ڈرائیور نے کہا۔ سلطان گڑھی اس سے آگے ہے؟ جی سرکار، یہاں سے ایک کچی سڑک سلطان پور جاتی ہے، ڈرائیور نے کہا۔ بہرحال لینڈ کروزر نے یہ راستہ طے کیا اور اس کچی سڑک پر مڑ گئی۔ یہ علاقہ ضروریات زندگی کی بنیادی سہولتوں سے محروم تھا، لیکن قدرتی حسن سے مالا مال۔ جدھر نگاہ اٹھتی سبزہ ہی سبزہ نظر آتا۔ کچی سڑک آگے چل کر اور ناہموار ہو گئی تھی۔ دونوں سمت کھیت لہلا رہے تھے، ان کے آخری سروں پر باغ بکھرے ہوئے تھے۔ ڈرائیور نے کہا، یہ کنور گیانیشور کے باغات ہیں۔ سلطان گڑھی اب یہاں سے کتنی دور ہے؟ کامران نے پوچھا۔ کوئی 8 کلومیٹر ہے۔ تم یہاں آتے جاتے رہتے ہو؟ ہاں، کرنل صاحب کے کام سے، ڈرائیور نے بتایا۔ باغ بڑے خوبصورت ہیں۔ آپ چاہو تو صاحب ہم کسی باغ پر گاڑی روکیں، گاڑی کی صفائی بھی کر لیں گے، گندی ہو رہی ہے۔ جلدی نہیں ہے، جانا تو سلطان گڑھی ہی ہے۔ ایک بات بتاؤ، یہ رانا چندر سنگھ اور کنور گیانیشور میں کیا تعلق ہے؟ یہ تو آپ کو کنور صاحب ہی بتائیں گے، ڈرائیور نے مدھم سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ کیا مطلب؟ کامران بولا۔ مطلب یہ صاحب کہ یہ فرق کنور صاحب ہی آپ کو بتائیں گے۔ ہوں، کامران نے ڈرائیور کو زیادہ مجبور کرنے کی کوشش نہیں کی اور خاموش ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد گاڑی ایک حسین باغ کے پاس پہنچ گئی تو بے اختیار کامران کے منہ سے نکل گیا، کیا حسین جگہ ہے، یہ بھی انہی کی ہے؟ جی سرکار، ہم نے بتایا نا کہ ساری زمینیں اور باغ انہی کے ہیں۔ باغ میں کنارے پر کنواں ہے، وہیں گاڑی دھو لیں گے۔
ٹھیک ہے، حلیہ بھی بہت خراب ہو گیا ہے، کامران نے کہا۔ آخر کار گاڑی آخری باغ کے پاس جا کر رک گئی۔ کچی سڑک سے اتر کر اینٹوں کا ایک مضبوط احاطہ بنا ہوا تھا جس میں ایک بڑا دروازہ نظر آ رہا تھا۔ یہی باغ میں جانے کا راستہ تھا۔ دروازے سے بالکل نزدیک ایک چھوٹی سی عمارت تھی جو شاید مالی وغیرہ کی رہائش کے کام آتی تھی۔ باغ میں بائیں سمت زمین سے 4 فٹ اونچی دیوار سے پانی کا کنواں بنا ہوا تھا جس کی چرخی میں ڈول کی رسی پھنسی ہوئی تھی۔ ڈول پتھر کی ایک سل پر رکھا ہوا تھا اور اس سے کچھ ہٹ کر ویسے ہی اینٹوں کی ایک سبیل بھی موجود تھی جس میں کوڑے مٹکے رکھے ہوئے تھے۔ گاڑی رکی ہی تھی کہ ایک مالی آ گیا اور اسے دونوں ہاتھ جوڑ کر کہا، جے رام جی کی مہاراج، پانی پینا ہے۔ ڈرائیور نے کہا، ابھی نکالتا ہوں مالک۔ مالی نے کنویں کے پاس پہنچ کر ڈول پانی میں ڈال دیا اور پھر اس نے ڈول بھر کر پانی نکالا اور ان دونوں کو پانی پلایا۔ دونوں ہی نے اپنے منہ دھوئے، ہاتھ دھوئے۔ اس کے بعد ڈرائیور نے کہا، ہمیں گاڑی صاف کرنی ہے، آپ مڑیا سے پانی لے لو، ہم کنویں سے نکال کر مڑیا میں ڈالتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ مڑیا ایک چھوٹا سا گڑھا تھا جو شفاف پانی سے بھرا ہوا تھا۔ اس میں کنویں ہی کا پانی ڈول کے ذریعے آ جاتا تھا۔ چنانچہ ڈرائیور لینڈ کروزر کو دھونے میں مصروف ہو گیا۔ منہ ہاتھ دھو لیا گیا تھا۔ کامران نے بال سنوارے اور اس کے بعد وہ لوگ خوب اچھی طرح تیار ہو گئے۔ گاڑی بھی صاف شفاف ہو گئی تھی۔ بہرحال اس کے بعد اس کا رخ چندر سنگھ کی حویلی کی طرف ہو گیا۔ ایک بار پھر رانا چندر سنگھ کے بارے میں کامران نے سوال کیا تو ڈرائیور بولا، معافی چاہتے ہیں سرکار، ایک ہی آدمی کے 2 نام ہیں، بس کبھی وہ رانا چندر سنگھ ہوتے ہیں اور کبھی کنور گیانیشور۔ مطلب؟ کامران نے پوچھا۔ مطلب بڑے آدمیوں کے شوق کا ہمیں کیا معلوم، ڈرائیور نے جواب دیا۔ کامران کو حیرت ہوئی کہ کرنل نے بھی اس بارے میں کوئی تفصیل نہیں بتائی تھی۔ وہ خاموش ہو گیا اور پھر دور سے رانا چندر سنگھ کی حویلی نظر آنے لگی۔ عظیم الشان حویلی چاروں طرف سے درختوں میں گھری ہوئی تھی۔ سامنے کے رخ پر اونچا سا دروازہ نظر آ رہا تھا جس پر بہت مضبوط پھاٹک لگا ہوا تھا۔ پھاٹک پر چوکیدار بھی موجود تھا۔ کنور گیانیشور یا رانا چندر سنگھ در حقیقت راجہ ہی معلوم ہوتا تھا۔ راجاؤں والی شان و شوکت یہاں نظر آ رہی تھی۔ وہ بہت عالی شان تھی۔ چوکیداروں نے گیٹ کھول دیا اور پھر ان میں سے ایک آگے بڑھ کر بولا، مہاراج کہاں سے آئے ہیں، کس سے ملنا ہے، بتانا پسند کریں گے؟ ہاں، مجھے رانا چندر سنگھ کے پاس بھیجا گیا ہے اور بھیجنے والے کرنل گلنواز ہیں۔ نمستے سرکار، اندر آ جائیے، رانا صاحب حویلی میں موجود ہیں۔ ڈرائیور نے چوکیدار کے اشارے پر گاڑی آگے بڑھا دی۔ سامنے ہی حویلی کا صدر دروازہ تھا۔ بائیں سمت اونچے اونچے ستونوں کی وسیع عمارت نظر آتی تھی جس کے سامنے 5 سیڑھیوں کے بعد ایک دالان تھا۔ دالان میں بہت خوبصورت در بنے ہوئے تھے۔ یہاں بھی کئی ملازم استاد کھڑے تھے۔ لینڈ کروزر دالان کی سیڑھیوں کے پاس جا کر رکی۔ ملازموں نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا اور کامران نیچے اتر گیا۔ ایک ملازم نے آگے بڑھ کر اس کی پیشوائی کی اور کامران اس کے ساتھ چلتا ہوا دالان کی سیڑھیاں اتر کر ایک کمرے میں داخل ہو گیا۔ اندر پہنچ کر اسے اندازہ ہوا کہ جسے وہ کمرہ سمجھ رہا تھا وہ ایک ہال ہے جسے ڈرائنگ روم کے طور پر بنایا گیا تھا۔ وکٹوریہ طرز کا چوڑے پایوں والا فرنیچر، قیمتی اور دبیز قالین، ریشمی پردے، آرائش کی لاتعداد اشیاء نفاست سے آراستہ تھی۔ آپ بیٹھے مہاراج۔ ہاں ہاں، کامران نے آہستہ سے کہا۔ ایک ہلکی سی جھجک اس پر سوار تھی اور وہ ایک الجھن سی محسوس کر رہا تھا۔ پتہ نہیں رانا چندر سنگھ اس بے تکلفی کا برا نہ محسوس کرے۔ ملازم نے پھر کہا، مہاراج آپ بیٹھیے۔ کامران نے سوچا کہ اب جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ چنانچہ وہ ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ چند ہی لمحوں کے بعد ایک ملازم نے چاندی کے جھلملاتے ہوئے گلاسوں میں ٹھنڈا پانی پیش کیا۔ شکریہ، کیا رانا صاحب کو میری آمد کی اطلاع دے دی گئی ہے؟ جی مہاراج، انہیں خبر مل گئی ہے، آنے ہی والے ہیں۔ آپ پانی پیجیے، ملازم نے کہا اور کامران نے بے اختیار پانی کا ایک گلاس لے کر ہونٹوں سے لگا لیا۔ پھر اس کے بعد وہ انتظار کرتا رہا۔ تقریباً 10 منٹ کے بعد سفید براق دھوتی اور کرتے میں ملبوس قابل رشک آدمی کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی آنکھوں پر سنہری رنگ کی اینک لگی ہوئی تھی۔ رنگ بے حد شفاف اور صاف تھا۔ گھنی مونچھیں جن پر سفید بال جھلک رہے تھے، موٹے موٹے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ کامران جلدی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ آنے والے نے مسکراتے ہوئے کامران کی جانب ہاتھ بڑھائے اور بولا، آپ کامران صاحب ہی ہیں نا؟ مجھے کرنل صاحب نے فون پر اطلاع دی تھی اور کہا تھا کہ آپ ان کے دستے راست ہیں۔ آپ یہ بتائیے کہ آپ کیسے ہیں؟ کامران کو یک گونا سکون ہوا کہ کرنل نے یقینی طور پر اس کی حیثیت اسے بتا دی ہوگی اور اسی حیثیت کے مطابق وہ اس کا استقبال کر رہا ہے۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، بس میری بیٹی کے بارے میں شاید تمہیں معلوم ہو، وہ بیمار ہے،
جس کی وجہ سے مجھے خاصی الجھن رہتی ہے۔ بھگوان نے اگر ستارہ کو صحت دے دی تو سمجھ لو سنسار میں میرے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ بہت افسوس ہوا، میری بھی دعا ہے کہ آپ کی بیٹی کو صحت ملے، کامران بولا۔ آپ بیٹھیے کامران صاحب، کھڑے کیوں ہو گئے؟ آپ کو پتہ نہیں ہے کرنل سے میرے کیسے تعلقات ہیں؟ جی، کامران نے جواب دیا۔ ویسے میرے کچھ دوست آئے ہوئے ہیں، شکاری ہیں۔ اصل میں ساری زندگی سیر و شکار میں گزری ہے۔ ابھی ہم لوگ شکار کھیل رہے تھے، میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آپ آ جائیں تو آپ کے اعزاز میں بھی ایک شکار کا پروگرام بنایا جائے گا۔ چونکہ میرے دوست آئے ہیں اس مقصد کے تحت، آپ کو شکار سے کوئی دلچسپی ہے؟ کامران ایک بار پھر الجھ گیا۔ پتہ نہیں کرنل نے کیا کہہ کر اس کا تعارف کرایا ہے۔ اب دوہری الجھن تھی۔ اگر اپنی حیثیت کا اظہار کرتا تو کرنل کی بات نیچی ہو جائے گی، اور اپنی حیثیت سے بڑھ کر بات کرتا تو بعد میں جب اصل حیثیت کھلے گی تو پریشانی ہوگی۔ گو کہ کرنل اسے بہت ہی عزت دیتا تھا، لیکن کرنل کی بات الگ ہے۔ چندر سنگھ جیسے لوگ حیثیتوں کے تعین میں خصوصیت برتتے ہیں۔ تاہم رانا چندر سنگھ نے خود ہی اس موضوع کو بدل دیا اور کسی کو بلانے کے لیے بیل بجا دی۔ دو ملازم دوڑتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ مہمان کا مکمل خیال رکھا جائے اور انہیں کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ اس کے بعد رانا چندر سنگھ وہاں سے چلا گیا۔ کامران کو اس کی شخصیت بہت شاندار نظر آئی تھی۔ دن گزر گیا، رات کا کھانا وغیرہ کھایا گیا۔ کامران کو جس مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا اس پر ابھی تک گفتگو کا آغاز نہیں ہوا تھا، لیکن رانا چندر سنگھ کے انداز سے یہ ظاہر ہوتا تھا جیسے وہ بھی اس سلسلے میں بالکل جذباتی نہ ہو۔ رات گزر گئی۔ دوسرے دن صبح کو رانا چندر سنگھ نے کہا، میرا کرنل گلنواز سے مسلسل رابطہ ہے، اس وقت ذرا ایک ضروری کام سے جا رہا ہوں، اگر دیر ہو جائے تو محسوس نہ کرنا، یہ حویلی تمہاری ہے اور یہاں تمہیں کبھی کوئی تکلیف محسوس نہ ہوگی۔ اگر چاہو تو فون پر کرنل سے بات کر سکتے ہو، واپس آنے کے بعد ہمارے درمیان گفتگو ہوگی۔ بہت بہتر جناب، میں کرنل صاحب سے بات کرنا چاہوں گا، کامران نے کہا۔ رانا چندر سنگھ تو چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک ملازم نے کہا کہ کرنل سے رابطہ قائم ہو چکا ہے، میں تمہارے ساتھ ہی چلتا ہوں۔ فون اس کمرے میں بھی تھا، لیکن شاید لائنیں الگ تھیں۔ ملازم کی رہنمائی میں وہ ایک ہال نما کمرے کے دروازے پر پہنچا۔ یہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ ٹیلی فون کا ریسیور نیچے رکھا ہوا تھا۔ کامران نے ریسیور اٹھا لیا اور بولا، ہیلو انکل، میں کامران بول رہا ہوں۔ ہاں کامران، خیریت سے پہنچ گئے ہو؟ کوئی مشکل تو نہیں ہوئی؟ نہیں، لیکن تھوڑی سی الجھن پیدا ہو گئی ہے۔ کیا؟ اصل میں رانا چندر سنگھ کا رویہ میرے ساتھ بہت ہی بے تکلفانہ ہے۔ کرنل صاحب، یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ مجھے یہاں کس حیثیت سے بھیجا گیا ہے۔ پہلی الجھن تو یہ ہے۔ تو صاحبزادے، یہ الجھن دور کر لو، تو میرے بھتیجے کی حیثیت سے یہاں آئے ہو اور اسی حیثیت کو تمہیں قائم رکھنا ہے۔ بہت شکریہ، کامران نے کہا۔ ہاں، ایک اور بات جو میرے ذہن میں ہے۔ پہلی بار تمہیں بتا رہا ہوں کہ رانا چندر سنگھ بھی ایک پراسرار شخصیت کا مالک ہے۔ نہ جانے کیوں کچھ بار مجھے یہ شبہ ہوا، اور وہ بھی اس کی آنکھوں کو دیکھ کر، کہ اسے اس بارے میں تھوڑی بہت معلومات پہلے سے حاصل ہیں۔ ہو سکتا ہے اس کے اپنے ذرائع بھی ہوں۔ مجھے شبہ ہے کہ کہیں گرشک اور سبیتا اس کے پاس موجود نہ ہوں، کرنل گلنواز نے کہا۔ یہ شبہ آپ کو کیسے ہوا کرنل صاحب؟ کامران نے کہا۔ ٹیلی فون پر اتنی لمبی گفتگو نہیں کر سکتا، یہ بعد میں بتاؤں گا۔ تمہیں خصوصی طور پر ایک کام کرنا ہے، تھوڑا سا حویلی کا جائزہ لے لو۔ اس کے اطراف میں دیکھو، کوئی ایسی انوکھی اور پراسرار چیز تو نہیں ہے؟ آپ کا مطلب سبیتا اور گرشک یہاں آ چھپے ہیں، یا رانا چندر سنگھ نے انہیں اپنے ذرائع سے یہاں بلوا لیا ہے؟ کامران نے کہا۔ میں نے کہا نا، یہ ساری باتیں ٹیلی فون پر مجھ سے نہ پوچھو تو بہتر ہے۔ جو کچھ میں بتا رہا ہوں اسی وقت کرو۔ حویلی کا جائزہ لو، مجھے اس کے بارے میں مکمل رپورٹ درکار ہے، کرنل گلنواز نے کہا۔ بہت بہتر، میں نے جواب دیا۔ اور کچھ؟ نہیں، میرا خیال ہے بس۔ اور اس کے بعد کامران اور کرنل کے درمیان رابطہ منقطع ہو گیا۔ سب سے پہلی بات جو کامران معلوم کرنا چاہتا تھا وہ یہی تھی کہ کرنل نے اسے یہاں کس حیثیت سے متعارف کرایا ہے۔ بہرحال اب یہ بات کلیئر ہو گئی تھی، اور کامران کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ اسے یہاں کس طرح پیش آنا ہے۔ کرنل کے احکامات کی تعمیل کرنا کامران کی ذمہ داری تھی۔ حالانکہ حویلی کی تلاشی ایک خطرناک کام تھا، لیکن یہ بھی کرنل ہی کی ہدایت تھی، چنانچہ اس سے گریز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ کامران اپنا پروگرام ترتیب دینے لگا۔ رانا چندر سنگھ کا رہائشی علاقہ مہمان خانے سے ہٹ کر تھا، اور ابھی تک کوئی ایسی شخصیت سامنے نہیں آئی تھی جس کا تعلق رانا چندر سنگھ کے خاندان سے ہو۔ پورا دن اسی طرح گزر گیا، اور پھر وہ وقت بھی آ گیا جب حویلی کی تلاشی لی جا سکتی تھی۔ چنانچہ کامران تیار ہو کر باہر نکل آیا۔ مہمان خانے کے بیرونی حصے میں تاریکی تھی، ملازم سو چکے تھے، کوئی آہٹ نہیں تھی۔ کامران نیم روشن حصے سے گزرتا ہوا ایک ایسی جگہ آ گیا جہاں سے ایک چھوٹی سی دیوار کود کر حویلی کے دوسرے حصے میں پہنچا جا سکتا تھا۔
یہ دیوار عبور کرنا کوئی مشکل کام ثابت نہیں ہوا اور وہ حویلی کے احاطے میں دوسری طرف اتر گیا۔ بہت دور حویلی کے بڑے پاٹک پر چوکیداروں کی چہل پہل نظر آ رہی تھی، باقی ہر طرف خاموشی تھی۔ کامران اپنی جگہ رک کر ہر طرف کا جائزہ لیتا رہا۔ اس کے کان ان آہٹوں پر لگے ہوئے تھے۔ حویلی کے بارے میں یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہاں کتے موجود ہیں یا نہیں۔ ان کی موجودگی متوقع تھی، لیکن پھر یہ سوچ کر تسلی ہوئی کہ کتے ہوتے تو گیٹ پر کئی چوکیدار نہ رکھے جاتے، اور اس دوران کتوں کی بھونکنے کی آواز بھی سنائی نہیں دی تھی۔ چنانچہ کامران کو اس بات کا اطمینان ہو گیا تھا کہ کم از کم حویلی میں کتے نہیں ہیں۔ اطمینان کے بعد احاطے کی دیوار کے ساتھ ساتھ وہ حویلی کی اصل عمارت کی جانب سرکنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد وہ حویلی کی بغلی دیوار کے پاس پہنچ گیا۔ یہاں دیوار سپاٹ تھی اور دور دور تک کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں سے حویلی کی عمارت میں داخل ہوا جا سکے۔ اس عظیم الشان حویلی کے بارے میں دن میں بھی یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ کافی وسیع ہے، لیکن اب اسے دیکھنے سے یہ پتہ چل رہا تھا کہ واقعی اس کی وسعت بے پناہ ہے، کیونکہ یہاں تک پہنچنے میں کافی وقت لگ گیا تھا۔ یہاں آ کر اندازہ ہوا کہ حویلی کے عقبی حصے کو سامنے والے حصے سے بالکل علیحدہ کر دیا گیا ہے۔ درمیان میں ایک اونچی دیوار حائل تھی اور اس دیوار سے دوسری طرف جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ گویا یہ کوشش بے مقصد ہی رہی۔ وہ یہاں رک کر سوچنے لگا اور پھر ایک دم اسے اپنی جگہ چھوڑنی پڑی، چونکہ اچانک ہی ایک آہٹ کے ساتھ ایک روشنی سی ابھری تھی۔ کامران کی نگاہیں بے اختیار اوپر اٹھ گئیں۔ اوپر سے کسی نے کوئی کھڑکی کھولی تھی اور اس کھڑکی سے روشنی کی شعائیں باہر رینگ رہی تھیں۔ کامران ایک درخت کی آڑ میں ہو گیا اور اس نے کھلی کھڑکی کا جائزہ لیا، لیکن کھڑکی میں کوئی نظر نہ آیا۔ جس درخت کے نیچے وہ کھڑا ہوا تھا، اس کی پھیلی ہوئی شاخیں دیوار کے اوپر سے گزر رہی تھیں۔ کچھ لمحوں کے بعد کھڑکی بند ہو گئی۔ آخری کوشش کے طور پر کامران نے فیصلہ کیا کہ یہ جگہ اوپر جانے کے لیے مناسب ترین ہو سکتی ہے۔ اگر اس درخت کی پھیلی ہوئی شاخوں سے کام لے کر کھڑکی تک پہنچا جائے تو شاید کام بن جائے۔ غالباً تقدیر اس وقت اسی کی رہنمائی کر رہی تھی۔ درخت پر چڑھنا مشکل کام نہیں تھا، چنانچہ اس نے پہلے درخت کا جائزہ لیا، پھر جوتے جیبوں میں ٹھونسے اور تنے کو پکڑ کر اوپر چڑھنے لگا۔ کھڑکی دیوار سے کچھ اوپر تھی، لیکن اب اس کی درازوں میں سے روشنی نہیں چھن رہی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ جس نے بھی یہ کھڑکی کھولی تھی وہ اسے بند کر کے واپس جا چکا تھا۔ درخت کی کسی بھی شاخ سے اس کھڑکی تک پہنچنا ممکن نہیں تھا، اور پھر جانے بوجھے بغیر اس کے ذریعے اندر داخل ہونے کی کوشش خطرناک بھی ہو سکتی تھی۔ چنانچہ کامران نے دوسری طرف اترنا ہی مناسب سمجھا۔ اس نے دیوار سے جھانک کر دوسری طرف دیکھا۔ ادھر بھی تاریکی تھی، احاطے کے ساتھ ساتھ درخت اس طرف بھی تھے، اور ایسی ہی کوشش کے ذریعے دوسری جانب بھی اترا جا سکتا تھا۔ چنانچہ وہ کوشش کرنے لگا اور کچھ لمحوں کے بعد اس کے قدم زمین سے آ ٹکے۔ وہ آگے بڑھا اور کسی مناسب جگہ کا اندازہ کیے بغیر عمارت کی جانب بڑھنے لگا۔ درختوں کا سہارا اس وقت انتہائی تسلی بخش تھا۔ طویل و عریض احاطے کو دیکھ کر اسے چکر سا آ گیا۔ یہ حویلی بہت بڑی جگہ گھیرے ہوئے تھی اور درختوں کا یہ سلسلہ ختم نہیں ہو رہا تھا، لیکن دفتن ایک بار پھر اسے ٹھونکنا پڑا۔ جس جگہ وہ رکا تھا وہاں درختوں کے درمیان ایک اور وسیع جگہ تھی، یعنی احاطے کی دیوار تو ایک کٹاؤ کی شکل میں تھی، اور اس کٹاؤ میں زمین پر ستارے جگمگا رہے تھے۔ یہ کیا ہے؟ اس نے متجسس نگاہوں سے اس چمکنے والی شے کو دیکھا اور پھر آہستہ آہستہ اس کی طرف چل پڑا۔ واقعی ستارے ہی تھے جو زمین پر چمک رہے تھے، لیکن پانی میں؟ ابھی سے اندازہ ہوا کہ یہ کوئی حوض ہے جس کے سفید سفید کنارے بھی نظر آ رہے تھے، اور قریب پہنچنے پر اسے سنگ مرمر کی کچھ ہینچیں بھی نظر آنا شروع ہوئیں۔ یہ ایک تالاب تھا۔ وہ آگے بڑھ گیا۔ حویلی کے اس علاقے کا جائزہ لے لینا ہی مناسب ہوگا۔ پانی کو چھو کر چلنے والی ہوائیں خوشگوار تھیں۔ قریب ہی کہیں رات کی رانی مہک رہی تھی۔ آخر کار وہ اس حوض کے کنارے پر جا کھڑا ہوا۔ اس وقت وہ انتہائی خطرناک حالت میں تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ رانا چندر سنگھ نے اسے ایک معزز مہمان کی حیثیت دی تھی، لیکن معزز مہمانوں کو بھی کچھ آداب ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ اس طرح چوری چھپے حویلی میں چکر لگانا غیر اخلاقی حرکت تھی، لیکن اب جب یہاں تک آ ہی گئے ہیں تو جائزہ لینے میں کیا حرج ہے؟ جو کچھ ہوگا دیکھا جائے گا۔ وہ کوٹھی کی طرف مڑا ہی تھا کہ اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس سے کچھ گز کے فاصلے پر بالکل قریب کوئی موجود تھا۔ اس سوال کا جواب آسان نہیں تھا۔ یہ کون تھا اور کب یہاں پہنچا تھا؟ کچھ پتہ نہیں چل سکا تھا۔ اس سے پہلے یہ جگہ خالی تھی۔ یہ تصور بھی کیا جا سکتا تھا کہ جو کوئی بھی ہے اسے کامران کو دیکھا نہیں ہے۔ وہ کامران کو دیکھ چکا تھا اور مسلسل دیکھے جا رہا تھا۔ ساکت، خاموش، کامران سکتے کے سے عالم میں کھڑا رہا۔ دیکھنے والے کی بھی کیفیت اس سے مختلف نہیں تھی۔
آخرکار کامران کو تاریکی میں دیکھنے کی عادی آنکھوں نے وہ دیکھا کہ کوئی نسوانی وجود ہے۔ ستاروں کی مدھم چھاؤں اس کے ہیولے کی نشاندہی کر رہی تھی، اور پھر اس کا لباس بھی سفید تھا۔ سیاہ زلفوں کا بادل کمر اور کولہوں سے اترتا ہوا پنڈلیوں کو چوم رہا تھا، لیکن وہ سنگ مرمر کا ایک مجسمہ ہی معلوم ہو رہی تھی۔ کون ہے اور اس طرح کیا کر رہی ہے؟ اگر پہلے سے کھڑی ہوتی تو یقینی طور پر اسے رانا چندر سنگھ کے ذوق کا ایک اعلیٰ شاہکار کہا جا سکتا تھا۔ یہ عجیب و غریب احساس کامران کے دل کو چھوتا رہا۔ وہ خود ہی سنبھلا، آگے بڑھا۔ یہ تصور ابھی تک اس کے ذہن سے نہیں نکل پایا تھا کہ وہ انسان ہے یا کوئی مجسمہ، لیکن مجسموں کے بال فضاؤں میں نہیں لہراتے۔ پھر یہ اس قدر ساکت کیوں ہے؟ اس کے لباس میں بھی لرزش تھی، زلفیں بھی ہوا سے اڑ رہی تھیں، اور نیم و آنکھوں میں ایک ایسا سحر خیز احساس چمک رہا تھا کہ انسان دیکھ کر سو جائے۔ اس کے خد و خال کی دلکشی سحر انگیز تھی، اور سانسوں کا زیر و بم قیامت تجسس قریب لایا تھا، اور دلکشی اور قریب لے گئی، اور پھر ذہن اس کے سحر میں کھو گیا۔ خوف کا ہر احساس اس کی بے پناہ کشش میں جذب ہو گیا، اور کامران کے منہ سے بے اختیار نکلا، آپ کون ہیں؟ یوں لگا جیسے پتھر کے بت کی آواز سے متحرک ہوتے ہوں۔ اس کے بدن میں جنبش ہوئی، اور اس نے کہا، سرسوتی۔ سرسوتی؟ کامران نے سوالیہ انداز میں کہا۔ ہاں۔ کہاں رہتی ہے؟ بینا کے سروں میں۔ کیا؟ کامران حیرت سے بولا۔ ہاں، ابھی چندر ماکلے گا اور راجہ ارندر کاتھ دھرتی پر اترے گا۔ تان سوریا میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے رتھ میں بٹھائے گا، اور اس کے چہرے پر حیا کی سرخی پھیل گئی، اور کامران تعجب سے اسے دیکھنے لگا۔ یہ لڑکی اسے بے وقوف بنا رہی ہے۔ اس نے گہری نگاہوں سے لڑکی کا چہرہ دیکھا، لیکن اسے فوراً اندازہ ہو گیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ لڑکی کا چہرہ معصوم تھا، اس خیال کی نفی کرتا تھا۔ دفعتاً اسے یاد آیا کہ رانا چندر سنگھ نے اپنی بیمار بیٹی کے بارے میں بتایا تھا، لیکن یہ وہی نہ ہو۔ اور اس کی بیماری کہیں یہ ذہنی طور پر معذور نہ ہو؟ کامران کے دل کو ایک دھکا سا لگا۔ سنو، وہ اچانک بولی۔ ہوں؟ یہ چندرما کب نکلے گا؟ تمہیں اس کا انتظار ہے؟ کامران نے کہا۔ ہاں۔ کیوں؟ مجھے جانا جو ہے، لڑکی نے کہا۔ کہاں؟ اندر نگری میں۔ ساری رات وہاں سبھا ہوتی ہے، بینا سے سر نکلتے ہیں، اور کال کنکھنی میرے سروں پر ناچتی ہے، پھر صبح ہو جاتی ہے۔ صبح ہو جاتی ہے؟ ہاں۔ صبح کو تم کیا کرتی ہو؟ کامران نے پوچھا۔ صبح؟ اس کی معصوم آواز ابھری، پھر اس نے اپنی مخروطی انگلی سے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، دیکھو، تمہیں وہ سبز پتے پھیلے ہوئے نظر آتے ہیں نا؟ وہی میرا گھر ہے۔ ان کی روشنی مجھے سلا دیتی ہے، پھر سورج نکلتا ہے تو اس کی کرنیں میری آنکھوں میں چھپتی ہیں، سبز پتوں کے نیچے سبز روشنی پھیل جاتی ہے، اور اس کے بعد میری آنکھوں میں نیند اتر آتی ہے، پھر ستارے مجھے جگاتے ہیں، میں پتوں کے گھر سے باہر آ جاتی ہوں، پھر یہاں کھڑے ہو کر چندرما کے نکلنے کا انتظار کرتی ہوں، اور اس کے بعد چندرما کا رتھ نیچے آ جاتا ہے، اور میں اسے بیٹھ کر چاند نگری میں چلی جاتی ہوں، جہاں وہ میرا انتظار کرتے ہیں، اور کال کنکھنی رقص کرتی ہے۔ بس یہی تو میرا جیون ہے۔ تان سوریا کہتا ہے کہ میں بیلے کے پہلے پھول کی طرح پوتر ہوں۔ ہوتا ہوگا۔ وہ کھوئی کھوئی سی باتیں کرنے لگی۔ اس کے لہجے میں اتنی معصومیت تھی کہ کامران اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس کرنے لگا۔ یہاں کا ماحول، لڑکی کے پراسرار اور حسین وجود نے چند لمحات کے لیے عجیب سی کیفیت پیدا کر دی تھی۔ کامران کو اس بات کا یقین ہونے لگا کہ یہ لازمی طور پر رانا چندر سنگھ کی بیٹی ہے۔ دفعتاً ہی اسے کچھ خیال آیا، پھر اس نے کہا، اس طرح تو تم روزانہ یہاں آتی ہوگی؟ ہاں، چندرما تو روز ہی نکلتا ہے نا، وہ بدستور معصوم لہجے میں بولی۔ اچھا، ایک بات بتاؤ، سرسوتی تمہارا کوئی اور بھی نام ہوگا؟ نام؟ اس نے کامران کی طرف دیکھے بغیر بدستور کھوئے ہوئے لہجے میں کہا، پھر بولی، پتہ نہیں، اور کوئی نام تو نہیں ہے میرا، بس یہی نام ہے۔ ٹھیک ہے، تم چندرما کے نکلنے کا انتظار کرو، میں چلتا ہوں، کامران نے کہا۔ لڑکی نے اس کی طرف توجہ بھی نہیں دی، وہ بدستور آسمان کی طرف دیکھتی رہی۔ کامران ایک گوشے میں چھپ گیا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس کے جانے کے بعد لڑکی پر کیا رد عمل ہوتا ہے، لیکن لڑکی کو جیسے یاد بھی نہ تھا کہ وہ اس سے ملا تھا۔ 10-15 منٹ گزر گئے، دفعتاً کچھ آوازیں سنائی دیں، اور کامران اپنی جگہ سمٹ گیا۔ حویلی کے مغربی حصے سے کوئی اس طرف آ رہا تھا، لیکن کوئی ایک آدمی نہیں تھا، بلکہ بہت سے افراد تھے۔ اور پھر ایک اور منظر نگاہوں کے سامنے آیا۔ ایک بھگی حویلی میں داخل ہوئی، جس میں 4 گھوڑے جتے ہوئے تھے۔ پچھلے حصے میں 2 آدمی کھڑے ہوئے تھے، اور 2 آدمی بھگی کے ساتھ پیدل چل رہے تھے۔
بڑی عجیب شان تھی اس بگھی کی۔ بگھی حویلی کے احاطے کی دیوار کے پاس پہنچی۔ کامران کو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ دروازہ کہاں سے نمودار ہو گیا۔ بگھی اس دروازے سے باہر نکل گئی۔ کامران کی نگاہیں دور تک کا جائزہ لیتی رہیں اور یہ پراسرار بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ ویسے رانا چندر سنگھ کی یہ حویلی اسے بڑی عجیب و غریب لگ رہی تھی۔ پھر جب مکمل خاموشی چھا گئی تو وہ باہر نکل آیا۔ اس نے لڑکی کی تلاش میں نگاہیں دوڑائیں لیکن اب لڑکی کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ کامران گردن جھٹکنے لگا۔ پتہ نہیں کیا قصہ ہے، لیکن رانا چندر سنگھ پر جس طرح گل نواز نے اعتماد کا اظہار کیا تھا وہ الفاظ کامران کو یاد تھے۔ کرنل گل نواز نے کہا تھا وہ واحد آدمی ہے جسے میں نے ان دونوں کے بارے میں بتایا تھا، لیکن اس انداز میں نہیں، اور اب میں نے اسے صورتحال سے آگاہ کر دیا ہے۔ گویا علی سفیان غزل ثنائی وغیرہ سے کہیں زیادہ رانا چندر سنگھ کرنل گل نواز کے لیے قابل اعتماد تھا۔ کرنل گل نواز نے کچھ ذمہ داریاں بھی رانا چندر سنگھ کے حوالے کی تھیں اور یہ تمام تفصیل کامران کے ذریعے ہی رانا چندر سنگھ تک پہنچ سکتی تھی۔ آخرکار وہ کمرے میں داخل ہو کر اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔